أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت طلب کر لیتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ ان سے ہو گیا اس پر وہ اصرار و استمرار نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے رب کی طرف سے جزا کے طور پر بخشش ملے گی۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور انہیں ایسی جنتوں سے نوازا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کو بہت ہی اچھا اجر ملے گا۔ گناہ کر جانا، غلطی ہو جانا، خطا کا ارتکاب کر لینا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اس سے غلطی، کوتاہی، گناہ ہوتا رہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہوگا؟ انسان کا مجموعہ جن چار چیزوں سے ہے وہ چاروں کی چاروں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا، یہ چار چیزیں ہیں نا انسان کا مجموعہ۔ انسانی جسم میں یہ چاروں چیزیں اکٹھی موجود ہیں۔ ان چاروں چیزوں میں کوئی کسی دوسرے سے نہیں ملتی۔ اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اس سے کوتاہیاں ہوں گی، اس سے غلطیاں ہوں گی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل بنی آدم خطاء، بنی آدم سارے کے سارے ہی خطا کار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو خطا کریں تو اس کے بعد توبہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس میں یزید بن اسم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں دنیا سے اٹھا لے۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اللہ ایسے لوگوں کو لائے جو گناہ کریں اور اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوں، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ انہیں معاف کرے، انہیں بخش دے۔ اللہ رب العزت یہ اگر وہ چاہے تو ایسی قوم لائے کوئی گناہ نہ کریں، اور اگر کوئی بھی گناہ نہ کریں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں اس قوم کو اٹھا دوں۔ اگر تم گناہ نہ کرو اور توبہ نہ کرو تو میں ایسی قوم لاؤں جو گناہ کرے اور توبہ کرے۔ گویا کہ توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، انابت اللہ، اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. واقعی یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس آدمی سے بھی اللہ بندے کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں تھا، اونٹنی پر زاد راہ تھا، سویا، اونٹنی بھاگ گئی. اب اس کی آنکھوں کے سامنے موت نظر آنے لگی کہ اب میرا کام تمام ہو جائے گا، نہ کہیں میں پہنچ سکتا ہوں، نہ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے اور نہ پینے کے لیے. اچانک دیکھا کہ اونٹنی پاس کھڑی ہے. اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی اگر کسی کو پھانسی کا حکم ہو جائے اور پھانسی کے تختے سے اس کو اتارا جائے، کتنی خوشی ہوگی. کوئی اس بات کا احساس بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو یہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو اور توبہ نہ کرو تو اللہ تمہیں دنیا سے اٹھا کے وہ قوم لائے جو گناہ کریں اور توبہ کریں، اور اللہ کے سوا توبہ کو قبول کرنے والا کون ہے؟ غلطی ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور غلطیاں یا کوتاہیاں یا خطائیں یہ انبیاء کرام سے ہوئیں جو اس دنیا پر چلنے والوں میں سے سب سے اعلیٰ، اشرف اور سب سے نیک، صالح، عابد اور زاہد لوگ تھے. ان سے بھی کوتاہیاں ہوئیں. گناہ نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء اللہ رب العزت نے انہیں گناہوں سے محفوظ اور معصوم رکھا ہوا ہے. لیکن کوتاہی، انبیاء کرام سے کوتاہیاں ہوئیں، رسولوں پیغمبروں سے کوتاہیاں ہوئیں، صحابہ کرام سے کوتاہیاں ہوئیں، خلفاء راشدین سے کوتاہیاں ہوئیں. اور ہم کس بات کی مولی یا کس تھالی کا بینگن ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہوگی. غلطی ہو جانا بری بات نہیں، غلطی پر اڑ جانا سب سے بری بات یہ ہے. اگر قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم میں تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام کا کسی نہ کسی کوتاہی کا ارتکاب کرنا اور ان کا اللہ رب العزت کے سامنے فوراً جھک جانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے معافی مانگ لینا، یہ سارے واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. ان میں سے بعض واقعات اب آپ دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیجئے، سب سے پہلے نبی ہیں، ابو البشر، پورے بنی نوع انسان کے بابا ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں بسایا، ساری نعمتیں، فرمایا کہ جنت میں سے جو چاہو، جہاں سے چاہو، جب چاہو کھاؤ. ایک چھوٹی سی پابندی لگا دی، کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان دونوں نے وہ دانہ کھا لیا. غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خطا ہو گئی. نبی ہیں، جنت کے اندر موجود ہیں، لیکن غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی. اور آدم علیہ السلام کیا اس کوتاہی پر اڑ گئے کہ ٹھیک ہے کھا لیا تو کھا لیا؟ ہمارا علم تو یہ ہے نا، ہم کہیں گے ہاں کھا لیا تو کھا لیا، ہو گیا تو ہو گیا، کر لیا تو کر لیا. نہیں، آدم علیہ السلام نے غلطی کر لی، فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا. دونوں میاں بیوی نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، خطا کا ارتکاب کر بیٹھے، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم تو بہت خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اسی وقت، اسی موقع پر دوسری غلطی کرنے والا ہے ابلیس.
اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو حکم دیا، کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الملائکہ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کیا ہے تمہیں؟ تو کہتا ہے کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہ گوشت پوست کا مٹی سے بنا ہوا انسان اور میں آگ سے تیار کیا گیا۔ قرآن کریم میں اس کی یہ ڈھینگے موجود ہیں۔ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے تو نے مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں۔ اڑ گیا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے معاف کیا، وہی مقام حاصل ہوا۔ ابلیس نے گناہ کیا، انکار کیا، توبہ نہیں کی، اللہ رب العزت نے جنت سے دھتکارا نکالا اور فرمایا کہ قیامت تک تجھ پر لعنت ہے اور آخرت میں تیرا ٹھکانہ جہنم۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اعتراف بہت بڑی فضیلت ہے، حق کی طرف پلٹ جانا بہت مقام ہے، فضیلت ہے، لیکن یہ ہر آدمی سے ہو نہیں سکتا۔ جوانی کا زور ہو، پیسے کا زور ہو، جاہ و جلال، جاہ و منزلت، بڑے بڑے مناصب، اگر ایک آدمی بہت بڑا افسر ہے غلطی کر بیٹھے، وہ رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں اب کیسے، غلطی ہو جائے اسے کہا جائے کہ معافی مانگ لو، معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، دونوں میاں بیوی نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا، اللہ رب العزت نے کچھ برا بلا کہا، اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول کیا اور معاف کر۔ اعتراف کی بہت ہی برکتیں ہیں، اور عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے، الرجوع الی الحق فضیلہ، آدمی سے غلطی ہو جائے، آدمی کسی باطل کی سڑک پر چڑھ جائے، اس کا فوراً رجوع کر لینا، حق کی طرف پلٹ جانا فضیلت ہے۔ والاصرار علی الباطل رذیلہ، اور اگر باطل پر اڑ جائے تو یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے۔ آدم علیہ السلام سے خود کوتاہی ہوئی اور انہوں نے فوراً اللہ رب العزت کے یہاں رجوع کیا، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اعتراف گناہ کیا، معافی مل گئی، شیطان اڑ گیا، معافی نہیں ملی۔ اور یہ سلسلہ آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام میں مسلسل چلا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انبیاء کرام کی غلطیاں کو ہماری طرح کی غلطیاں نہیں تھیں، جیسے آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا دانا کھا لیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، ان پر ایمان نہیں لایا، ان کی رسالت کو نہیں مانا۔ جب طوفان آیا، بیٹا غرق ہونے لگا، تو نوح علیہ السلام نے اس وقت پکار کے کہہ دیا یا اللہ میرا بیٹا۔ یہ اپنے بیٹے کے لیے اللہ رب العزت کو پکارنا اللہ کو ناپسند ہوا۔ تیرا بیٹا مسلمان نہیں، اور اللہ نے صاف اس کے بارے میں کہہ دیا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں، عمل صحیح نہیں۔ نام کا مسلمان ہو اور عمل اچھا نہ ہو تو کون ہوگا؟ ہم تو بقلم خود مسلمان ہیں نا، بہت بے شمار۔ نبی کا بیٹا ہے، فرمایا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں۔ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، خطا ہو گئی، یا اللہ میرا بیٹا ڈوبنے لگا ہے، اس کو بچا لے۔
اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو اللہ نے سخت الفاظ استعمال کیے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے. اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام فوری طور پر رجوع کر گئے. رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ مجھے جس بات کا علم نہیں ہے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کوئی سوال کروں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھے بخشا نہ اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں. آدم اور حوا نے بھی یہی کہا نا، لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہتے ہیں اکم من الخاسرین، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، مجھے نہ بخشا، میری غلطی نہ معاف کی، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں. آدم علیہ السلام بنی نو انسان کے باپ، نوح علیہ السلام جن کو کہا گیا آدم ثانی، دوسرے آدم، اور اللہ کے نبیوں میں سے عظیم نبی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، جو خلیل الرحمن، اللہ کے خاص دوست، مکرم الضیفان، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، مکسر الاوثان، پتھروں کو توڑنے والے، اور مطفئ النیران، آگ کو اللہ کے فضل سے بجھانے والے ابراہیم خلیل کے یہ سارے واقعات آپ کی نظروں میں ہیں. انہوں نے کیسے پتھروں کو توڑا، کیسے آگ کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ٹھنڈا کیا. یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اللہ رب العزت نے ان سے کیسے مہمان نوازی کا کام لیا. فرشتے آئے، فوری طور پر بچڑا ذبح کر دیا، اور ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ وہ فرشتے تھے. اللہ رب العزت کے اس عظیم نبی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار کی. کس بات پر توبہ کی؟ کہا یا اللہ مجھ سے 3 کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اور کئی اہل علم نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کو کوتاہیاں کہا، جن کو جھوٹ کہا، وہ ہمارے سچ سے بھی کئی درجے بہتر تھا. انہوں نے اپنے جن 3 کاموں کو جھوٹ شمار کیا، اور یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. فرمایا گیا اہل علم کہتے ہیں کہ ہمارے کئی سچوں سے بھی ان کے جھوٹ زیادہ سچے تھے، زیادہ صحیح تھے. اور وہ جھوٹ کیا تھے؟ قوم اپنا کوئی تہوار منانے کے لیے، عید منانے کے لیے جانے لگی، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ. اب ابراہیم علیہ السلام مشرکانہ تہواروں میں جائیں گے. ابراہیم خلیل بت شکن، وہ بتوں کی پوجا کے لیے جائیں گے. انہوں نے کہا تم جاؤ. آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم. اور بیماری کیا تھی؟ اس قوم میں جو شرک پھیلا ہوا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیماری تھی. ہم میں سے کوئی ایسا بیمار نظر آتا ہے؟ قوم شرک سے لت پت ہے، بدعات میں گری ہوئی، ڈوبی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اپنے دل میں وہ بیماری نظر نہیں آتی. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا. ہم یہ کہتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں شرک ہے، کہا میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا. وہ گئے، اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا موقع ہاتھ میں آ گیا، ان کا داؤ چل گیا. سارے باڑے میں جتنے خدا سے سب توڑ پھوڑ کر کے بڑے کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑ رکھ دیا. آئے، کہا کہ یہ کیا ہوا؟ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا؟ مشرک کا دماغ دیکھو کتنا خراب ہوتا ہے، دماغ کتنا ناقص ہوتا ہے، عقل کتنی کم ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا؟
تم خدا مان رہے ہو، اس سے تم ان سے مانگتے ہو، اب تمہارے خداؤں کو کسی کی آنکھ توڑی، کسی کی گردن توڑی، کسی کا بازو کاٹا، کسی کی ٹانگ کاٹی، وہاں تباہی مچا دی، پورے کا پورا خداؤں کا باڑہ تباہ کر دیا سوائے ایک۔ ان کے چیف کو رہنے دیا، گلارا اس کے کندھے پہ رکھا، آئے دیکھا، کہنے لگے کہ یہ ابراہیم کا کام ہے۔ ایک آدمی ان کا ذکر کیا کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اور اس کا نام ابراہیم لایا گیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو لاؤ، اسے پکڑو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اپنے خداؤں کی مدد ہے نا، پاگل پن والی بات ہے، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے دیہات میں خاص طور پر جو چھوٹے چھوٹے مزار ہوتے ہیں، ان مزاروں پہ دیے جلائے کرتے تھے، کتا آتا، دیے کا تیل پی جاتا، دیا گرا جاتا، چھوٹے چھوٹے پیسے، بچے پیسے ڈال کے آتے ہیں، 1 ریال 2 ریال، 1 روپیہ 2 روپیہ 4 روپیہ، چڑھاوے چڑھا کے آتے ہیں، بچے نوجوان نو عمر جاتے ہیں، پیسے اٹھا کے لے آتے ہیں۔ نہ وہ معبود جس کو بنا کے پوجا جا رہا ہے، نہ وہ کتے کو دور کر سکتا ہے، نہ بچے کو دور کر سکتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے پھر؟ یہ اپنے خداؤں کی مدد کے لیے اس دیے کے آگے کوئی نہ کوئی ایسا جال بنتے ہیں کہ کوئی اس کا ہاتھ نہ پہنچے، کتا نہ پہنچے۔ پیسے خزانے میں باقاعدہ لاک کرنا شروع کر دیا، اس کے اندر ڈالے جائیں۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، اور پھر جو آج کا واقعہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باوجود اتنے عظیم انسان ہونے کے، وہ کہتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ، میرا طمع، میرے دل کی طلب، میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا میں بیمار ہوں، میں نے کہا کہ یہ تباہی تمہارے خداؤں کی، تمہارے خدا نے کی ہے، تمہارے بڑے خدا نے چھوٹے خداؤں کو مار دیا۔ اور تیسری کوتاہی، غلطی، گناہ جس کو ابراہیم علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ کیا تھا؟ اپنی بیوی سارہ سے کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے، مراد اسلامی بہن تھی، دوسرا کوئی اور مسلمان ایسا نہیں ہے، تو کہا کہ اسلام کے رشتے سے میری بہن ہے۔ اسلام کے رشتے سے عورتیں بہن ہوتی ہیں یا نہیں؟ یہ کوئی کوتاہیاں نہیں تھی، لیکن انہوں نے کوتاہیاں قبول کیا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا اور کہا یا اللہ مجھے معاف کر، میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، دیکھیں انبیاء کرام کا مسلسل، عظیم انبیاء، بڑے بڑے انبیاء۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ہم کلامی کے شرف سے نوازا، طور پہ منگوایا، اللہ رب العزت نے انہیں شرف ہم کلامی سے نوازا اور تورات دی۔ اتنے عظیم نبی، قوم کوئی مطالبہ کرتی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور قوم نے تو یہاں تک کہہ دیا نا کہ موسیٰ ہم سے اب پکایا کھایا نہیں جاتا اس طرح، ہمیں اللہ کی طرف سے پکا پکایا منگوا کے دے۔ آیا یا نہیں آیا؟ من سلوہ، 2 کلمے بڑے مشہور ہیں، من سلوہ، المنہ والسلوہ، یہ آسمان سے اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر پکا پکایا کھانا نازل کیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا، اللہ رب العزت نے نازل کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی، قبطی مصری، قبط مصر میں جیسے حضرت ماریہ قبطیہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام الولد، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، وہ مصری تھی، انہی میں سے بنی قبط
ایک آدمی کا موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، باہر نکلے دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا، دوسرا قبطی دوسرا تھا، جو فرعون کے ساتھیوں میں مکہ مارا جان نکل گئی۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے کو مکہ مارا، جان نکل گئی، قتل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف فوراً رجوع کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی۔ ھذا من عمل الشیطان، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو دشمنوں کا آدمی تھا، مر گیا تو کیا ہو گیا، یہ لڑ رہا تھا میرے آدمی کو نہیں، جیسے ہی قتل ہوا ابھی نبوت بھی نہیں ملی، نبوت تو وہاں سے نکل کے آئے، یہاں سعودی عرب کی حدود میں مدائن شعیب میں رہے، مدائن صالح کے بعد مدائن شعیب، وہاں آ کے رہے 10 سال، حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، واپس بیوی کو لے کے جا رہے تھے، راستے میں نبوت ملی، نبوت ملنے سے 10 سال پہلے قتل ہو گیا، فوری طور پر کہا یا اللہ مجھ سے کل قتل ہو گیا ہے، ھذا من عمل شیطان، شیطان نے مجھے یہاں پھنسایا ہے اور شیطان کے بہکانے سے یہ ہو گیا ہے، انہ عدو مضل مبین، وہ دشمن ہے اور کھلا ہوا گمراہ کرنے والا ہے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، میں نے گناہ کر لیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ فغفر لہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم، سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 اور 16۔ عظیم نبی غلطی ہوئی فوراً اعتراف کر لیا کہ یا اللہ شیطان کے ذریعے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اور صرف یہ نہیں کہ اکیلے میں غلطی کا اعتراف کیا اور بس، موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے گئے، مشہور واقعہ ہے کہ دعوت دینے سے جانے کے لیے پہلے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، یا اللہ میری زبان میں کچھ لکنت ہے، یہ واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، لمبے واقعات ہیں اور یقیناً آپ کے ذہن میں ہے، میں اشارہ ٹچ دیے جا رہا ہوں۔ کہا یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، بچپن میں کوئلہ آگ منہ میں رکھ لینے کے نتیجہ میں ہو، اور میرا بھائی ہارون افصح منی لسانا، وہ بڑا فصیح اللسان ہے، بہترین بولتا ہے، اچھی زبان، اچھی عربی بولتا ہے یا اچھی زبان بولتا ہے، جو ان کی زبان تھی سریانی عبرانی، اے اللہ مجھے ہارون کا ساتھ مہیا کر دے، انہیں میرا ساتھی بنا دے۔ اللہ رب العزت فرمایا جاؤ وہ تیرا وزیر ہے، تیرا بھائی، آج کے بعد وہ بھی نبی ہے، دونوں جاؤ اور موسیٰ کو جا کے دعوت دو، فرعون کو دعوت دو۔ فرعون کے پاس گئے، دعوت دی، فرعون بدبخت نے جاتے ہی کہا کہ تو وہی مجرم ہے جس نے ہمارا آدمی قتل کیا تھا۔ لانا کیسے فوراً بولنے والی بات تو نہیں تھی نا، اس کی قوم کا آدمی قتل کیا، ڈر گئے، ملک چھوڑ کر بھاگے، اور جب پلٹے دعوت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ تو نے ہمارا آدمی قتل کیا، اور بڑے غلط سلط الفاظ کہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر بھی اعتراف کیا اپنی غلطی کا، یہ نہیں کہ اب میں چونکہ نبی ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا دیا ہے، اللہ نے ملک دیا، حکم دیا، اب میں اس کی کیا مانوں یا کیا سنوں۔ فوراً کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اس وقت میں من الضالین، میں اس وقت کسی راہ راست پر نہیں تھا، یعنی میں ابھی نبی نہیں بنایا گیا۔ ضالین کا کیا معنی ہمارے یہاں کیا جاتا ہے؟ گمراہ کہتے ہیں نا۔ انبیاء کرام کو لفظ گمراہ کے ساتھ خطاب کرنا بے ادبی لگتا ہے یا نہیں؟ میں نے اسی لیے کہا کہ میں اس وقت راہ راست پہ نہیں تھا، لیکن لغوی معنی یہی ہے کہ میں اپنا راہ صحیح جو ہے اس پہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراف کر لیا، موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا، اللہ رب العزت نے ان کے اعتراف کو قبول کیا، نبوت عطا کی۔ اس قتل کے 10 سال بعد اللہ نے
نبوت عطا کی، کیونکہ اپنی غلطی کا اس وقت بھی اعتراف کر لیا تھا اور آج پھر بھی اعتراف کر لیا، کہا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ انبیاء میں سے ہی ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ قوم کو دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، قوم سے ناراض ہو کر نکل گئے۔ ابھی اللہ رب العزت سے نکلنے کی اجازت نہیں ملی۔ قوم کو چھوڑ کر نبی چلا جائے، اللہ کی اجازت کے بغیر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والرسل، امام الانبیاء والرسل، سید البشر، پوری بنی نوع انسان کے سب سے اشرف ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا ہے۔ مکہ میں حالات بڑے پریشان کن ہیں، صحابہ پر ظلم ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر مکہ سے مدینہ کی ہجرت کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اور اس بات کی دلیل وہ کلمات ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اعلیٰ رسلک، اعلیٰ رسلک یا ابو بکر، اے ابو بکر تھوڑا انتظار کرو، شاید اللہ تمہیں میرا ساتھی بنا دے ہجرت کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بشارت سن کر خوشی سے رو پڑے کہ یا اللہ اگر یہ میری بات ہے، اے اللہ کے نبی اگر یہ بات ہے تو میں انتظار کرتا ہوں۔ اور جب اللہ نے اجازت دی کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں، تب جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے قدم اٹھائے۔ یونس علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی، کوتاہی خطا ہو گئی، اللہ سے اجازت ملے بغیر قوم پر ناراض ہوئے اور قوم کو چھوڑ دیا۔ وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور حضرت یونس علیہ السلام، ذنون، نون ایک مچھلی کو بھی کہا جاتا ہے، سمک تو مشہور ہے نا، سمک، سمچ، اور نون بھی مچھلی ہی کو کہتے ہیں۔ ذنون مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب وہ قوم سے ناراض ہو کے نکل گئے اور وہ کیا سمجھ بیٹھے کہ ہم انہیں کہیں پکڑ نہیں پائیں گے، اللہ نے پکڑ لیا یا نہیں؟ اور کہاں پکڑا؟ مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ طویل واقعہ ہے، کشتی میں بیٹھے، ایک آدمی کو نکالنا گرانا تھا، گرایا، یونس علیہ السلام کی باری آئی، پانی میں پھینکے گئے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ ہمارا مہمان آ رہا ہے، اسے اپنے پیٹ میں جگہ دے دو۔ مچھلی کے پیٹ میں گئی چیز تھوڑی دیر رہے گئی، ہضم اور بھسم، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت باہر آئے۔ وَنَادَى رَبَّهُ فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، مناجات کی۔ اندھیرے کتنے تھے؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں، رات کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اب دیکھیں کہاں ہیں یونس علیہ السلام، لیکن پتہ چل گیا کہ یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوا۔ ہمیں اگر کبھی پکڑ بھی آ جائے نا تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری کسی غلطی کا نتیجہ ہو، یہ ہونا تھا ہو گیا، ہونا تھا ہو گیا۔ یونس السلام فوراً پلٹے اپنے رب کی طرف کہ میں نے غلطی کی، میں بغیر اجازت لیے نکل آیا تھا اور مجھے میرے رب نے پکڑ لیا ہے۔ فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کیا اور وہ دعا مانگی جو بڑی مشہور ہے، آیت کریمہ پڑھتے ہیں نا، 1.25 مرتبہ پوری بوری ایک کھجور۔ آیت وہی ہے، یونس علیہ السلام نے ایک مرتبہ پڑھی، اللہ نے معاف کیا، ہم 1.25 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، جان نہیں چھوٹتی، کیونکہ ہمارے انداز وہ نہیں ہے۔ یہ 1.25 کہاں سے آیا؟ یہ گٹھلیوں کی بوری کس نے کہا لینے کے لیے؟ اگر یونس علیہ السلام کی طرح گھر والے خود یہ پڑھیں تو اللہ رب العزت مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے
مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، رات کے اندھیرے میں کہا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک، تیری ذات تمام عیوب سے پاک ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا، میں بغیر پوچھے نکل کے آ گیا۔ اتنے اندھیروں سے، اتنی دور سے آواز دی تو آواز پہنچی یا نہیں؟ عرشوں تک آواز پہنچی، اور اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہم نے یونس کی بات سن لی علیہ السلام، ہم نے یونس کی بات، ان کی ندا سن لی، فاستجبنا لہو، اور ان کی بات کو مان لیا، قبول کر لیا، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے۔ اعتراف کیا یا نہیں کیا؟ یونس علیہ السلام نے اعتراف کیا، اللہ رب العزت نے ان کے اعتراف پر ان کو بھی معاف کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں اعتراف نہ کرنے کے نتیجہ میں حقوق ضائع ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، رہتے ہیں، اور رشتہ داریوں میں قطع تعلقی، قطع رحمی، یہ بے شمار ایسے برے نتائج سامنے آتے رہتے ہیں جو صرف اعتراف، غلطی کا اعتراف نہ کرنے کے نتیجہ میں۔ اللہ کے سامنے جا کے اعتراف کریں گے، وہاں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جا کے اعتراف کرتا ہے، وہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دار الجزا ہے، یہ ہے دار العمل۔ اگر کوئی اعتراف کرنا چاہے تو دنیا میں کر لے، زندہ ہوتے ہوتے کر لے، مرنے کے بعد اعتراف کا کیا فائدہ ہوگا، اور وہاں جا کے کیا ملے گا؟ وہاں تو فیصلہ ہوگا، جو تمہاری کتاب ہے دیکھ لو، اس کتاب پہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ انبیاء کرام کی ایک دو نہیں، ایک لسٹ موجود ہے کہ انبیاء نے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کیا اور اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ سکھلایا ہے، اس میں قدم قدم پر بندہ اعتراف کرتا ہے اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا، اور اللہ رب العزت سے اگر بندہ یہ اعتراف کر لے تو اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ سید الاستغفار تو آپ نے سنا ہے نا، اور میرا خیال ہے آپ کو یاد بھی ہوگا سید الاستغفار۔ سید الاستغفار میں، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی سید الاستغفار صبح پڑھ لے اور شام ہونے تک اس کو موت آ جائے، سیدھا جنتی۔ سید الاستغفار شام کو پڑھ لے، رات کو مر جائے، جنتی۔ کتنی بڑی نعمت ہے! اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، اور اس سید الاستغفار میں اللہ کی طرف رجوع ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، قدم قدم پر کلمے کلمے میں اعتراف ہے۔ بندہ اپنے رب سے کہتا ہے اللہم انت ربی، سید الاستغفار یہی ہے نا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ بندہ اعتراف کر رہا ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو نے مجھے، میری تخلیق تو نے فرمائی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنے عہد پر قائم ہوں، جس حد تک میں وعدہ پورا کر سکتا ہوں۔ بندہ اعتراف تو کرے کہ یا اللہ جتنا میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں۔ اور ہمیں تو یہ کہتے ہوئے بھی یقین جانے شرم آتی ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہیں کہ ہم اپنے وعدے پہ قائم ہیں۔ ہم اللہ کے وعدے پر قائم ہیں؟ کوئی قائم نہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین پورا کرتے ہیں،
ہر روز 17 مرتبہ کم از کم بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مسجد سے نکل کر ہمیں اللہ یاد ہی نہیں رہتا، کبھی کسی سرکار، کبھی کسی مزار، کبھی کسی دربار پر۔ لیکن اگر بندہ اعتراف کرے اللہ کے سامنے، یہ کہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنے عہد اور وعدے پر ہوں، جس حد تک ممکن ہے میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، اعوذ بک من شر ما صنعت، یہ بھی اعتراف ہے کہ اے اللہ میں نے جو کچھ کر لیا، جو گناہ غلطی ہو گئی، میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ہو گیا لیکن میں تیری طرف لوٹتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ ابو لک بنعمتک علیہ، یہ بھی اعتراف ہے کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، تیری نعمتوں کو مانتا ہوں، تو نے مجھ پر جتنی، اور اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں سے میں نوازا ہوا ہے، ہمارا ان میں کوئی اپنا ذاتی عمل دخل ہے؟ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں تندرستی دی، ہمارا کیا عمل دخل ہے ان چیزوں میں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے جن میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن آدمی اگر صبح شام ایک ایک مرتبہ اعتراف کر لے ابو لک بنعمتک علیہ و ابو لک بذنبی، دوسرا اعتراف یہ کر لے کہ یا اللہ جو میں گناہ کیا میں مانتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اب اگر پہلے سے باقاعدہ پلاننگ ہو کہ مجھے یہ گناہ کرنا ہے، کل بھی کرنا ہے، پرسوں بھی کرنا ہے، اگلے ہفتے بھی کرنا ہے، اگلے مہینے بھی کرنا ہے، تو یہ گناہ کا اعتراف ہوگا یا اللہ کے سامنے ڈٹھائی ہوگا؟ کہتا روزانہ صبح شام یہ ہے اور طے ہے کہ میں نے یہ کام ہر روز کرنا، یہ نہیں بلکہ کوشش کرے کہ اب اس پہ چلے۔ ابو لک بنعمتک علیہ و ابو لک بذنبی، اور بعض روایات میں ہے ابو بذنبی، لکا کے بغیر معنی ایک ہی ہے کہ اے اللہ میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، غلطیاں، کوتاہیاں، نعمتوں کی ناشکری، ان سب چیزوں کو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور یہ بہت بڑا اعتراف ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا۔ گناہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے، اللہ کی نافرمانی کی شکل میں کریں، ان گناہوں کو کوئی اور بخش سکتا ہے؟ کسی میں یہ ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العزت ہی ہے جو اس کی جناب میں کیے گئے گناہوں کو وہی معاف کر سکتا ہے۔ اگر بندہ صبح شام یہ اعتراف کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ سیدھا جنتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث۔ یہ اعترافات کا سلسلہ کافی لمبا ہے، شاید اگلے جمعہ میں اسی سلسلہ میں کچھ گفتگو ہو۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمائی کمانے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ ہماری، آپ کی، سب کی، تمام مسلمانوں کی اولادوں کو نیک کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ ہمارے ایک بھائی یہاں سے گئے ہوئے ہیں، حمید شیخ صاحب، پچھلے ایک دو جمعہ میں بھی ان کے یہ دعا کروائی گئی تھی۔ ان کا آپریشن تھا کینسر کا، اور آپریشن ہوا پچھلے سے پچھلے پیر، لیکن کامیاب نہیں ہوا، تھوڑا سا کوئی اس کینسر کا حصہ بچ گیا جو پرسوں ترسوں پیر کو دوبارہ ہونے والا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب کرے، اور اللہ رب العزت ان کو تندرستی سے نوازے۔ اور ہماری ایک بھائی کی بیوی، وہ بھی بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی کوئی کسی کا عزیز بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے فرمائے۔ ہماری ایک زمین ہے، ہم اسے کرائے پر کسی بینک والے کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بینک سودی ہے تو کیا ان کا کرایہ لینا ہمارے لیے جائز ہے؟ یعنی آپ تو سود کا اڈا اپنے گھر میں کھلا لیں گے، آپ کی زمین میں بینک تیار کریں گے، وہ ساری عمر اس کے اوپر بیٹھ کر سود کا لین دین کریں گے، لکھیں گے، پڑھیں گے، وہیں آ کے لوگ گواہیاں دیں گے۔ جن 5 لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کی وجہ سے، وہ 5 کے 5 وہاں ہر روز جمع ہوا کریں گے،
اور وہ کون ہے؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ، سود لکھنے والے پر، اور دو جو گواہی دینے والے گارنٹر ہوتے ہیں۔ 5 ہو گئے یا نہیں؟ جن 5 لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سود حرام ہے۔ سود کے حرام ہونے کا پتہ چل جانے کے باوجود بھی اگر کوئی سود لینا نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا آپ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں؟ اور اگر نہیں چھیڑنا چاہتے تو یہ زمین بینک والوں کو مت دیجیے۔ میت کی اولاد نہیں، اس کا شوہر ہے، یعنی میت عورت کی ہے، اولاد نہیں ہے، شوہر ہے، ایک سگا بھائی ہے، 2 بھائی سوتیلے ہیں، باپ ایک ہے، ماں الگ الگ، ایک چچا ہے۔ میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کو اولاد نہ ہونے کی شکل میں 1/4 ملے گا، اولاد نہ ہونے کی شکل میں آدھا ملے گا، اگر اولاد ہے تو پھر 1/4، آدھا ہو گیا شوہر کا۔ باقی ایک سگا بھائی ہے اور 2 بھائی ستیلے ہیں، یہ 3 بھائی ہیں اور ایک چچا ہے، یعنی والد کے بھائی۔ چچا جو ہیں وہ تو وراثت میں ڈائریکٹ حصہ دار نہیں ہوا کرتے، البتہ جو باقی بچتا ہے وہ بھائی آپس میں لے لیں گے، کیونکہ وہ بھائی ایک ان کا باپ ایک ہے، یعنی باپ شریک بھائی جو ہیں وہ وراثت میں برابر شریک ہوتے ہیں، لہذا 50% شوہر کو دے کر باقی جو بھائی ہیں وہ 50% آپس میں تینوں تقسیم کر لیں گے۔ کیا یہ درست ہے، یہ غلط ہے کہ سنا جاتا ہے کہ وفات کے بعد مرحوم کا رابطہ 40 سال تک دنیا سے رہتا ہے؟ یہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھ تو رابطہ اس کا اس دن منقطع ہو گیا جس دن اس کی موت واقع ہوگی۔ اب اس کا رابطہ 40 سال، 400 سال، 4000 سال، سارا جب تک قیامت نہیں آتی۔ اب 400 سال کا ٹائم تو نہیں لگتا نا، اب قیامت تو قریب آئی ہوئی ہے، قیامت تک وہ برزخ میں ہے، برزخ کی زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا میں 40، یا یہ کسی یہ چلا کاٹنے والے نے 40 کا لفظ ڈال دیا ہوگا، وہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھتا رہتا ہے، اور قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہو، پاس سے عزیز و اقارب گزرے اور اس کو چیخے مار مار کے بتائے گا تو اور تکلیف بڑھے گی یا کم ہوگی؟ کیا کہاں سے کسی نے یہ باتیں؟ 40 سال کے بعد دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری کسی نے بس ایسے کہانی بنا کے ڈال دی ہے۔ کیا عید پر مرحوم کے نام سے جانور کی قربانی؟ اس میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے، کچھ جائز کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ عید پر قربانی کر دیں اور اس قربانی کا گوشت سارا تقسیم کر دیں احتیاطاً، کہ قربانی نہیں تو صدقہ تو یقیناً ہے، قربانی کے نام سے نہیں تو صدقہ، سارا گوشت آپ نے تقسیم کر دیا، انشاءاللہ آپ کے مرحوم کو ثواب جائے گا۔ اور میں الحمدللہ اپنے والدین کی طرف سے قربانی ہر سال کرتا ہوں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ قبول فرمائے کہ میرا اس پر خود عمل ہے، میرا اس پر خود عمل ہے۔ اگر یہ نہ لگتی ہوتی یا وہی بات ہوتی جو کہا جاتا ہے تو پھر میں بھی اپنا ہر سال ایک آدھ بکرا بچا لیتا۔ جو بچے دنیا میں ناجائز طریقہ یعنی بغیر نکاح کے والدین کی اولادیں بن کر دنیا میں آ جاتے ہیں اور جنہیں اپنے والدین کا علم بھی نہیں ہوتا، اور دوسرے اچھے لوگ انہیں والدین بن کر پرورش کر کے ان کی شادی کر دیتے ہیں، ان کی شناختی کارڈ پر والدین کے کالم میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، اور ان بچوں کو علم بھی نہیں ہونے دیتے کہ ان کے والدین کوئی اور تھے۔ اسلام کی روشنی میں یہ سارا غلط پروسیجر ہے، اسلام کی روشنی میں ایسا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم سورہ احزاب شروع کی 1 سے لے کے 4 آیتیں پڑھیں، آپ کے سامنے سارا مسئلہ آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم،
لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، جو خانہ باپ کا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس میں اپنا نام لکھنے والے؟ آپ کو اگر محض کفالت کرنا ہے، یتیم ہے، لاوارث ہے، ناجائز ہے یا جائز ہے، اگر کفالت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کفالت کیجئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر وہ تمہارے بیٹے نہیں تو تمہارے دینی بھائی۔ اب آپ ان کی کفالت کیجئے اور ان کی خدمت کیجئے، پڑھائیے لکھائیے، سارا کچھ کیجئے، لیکن اپنا نام دینا اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم۔ اور آج کل جو بچے کو ایڈاپٹ کرنے کا سسٹم ہے وہ سارا بھی یہی ہے، اور اسی لیے منع ہے۔ اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بہن سے، بھائی سے، چچا سے، ماموں سے بچہ لیا۔ علامہ سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک سید سلیمان ندوی ہیں سیرت النبی والے، ایک ہیں سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، سیشن جج ریاست پٹیالہ، ہندوستان میں کسی شہر، پٹیالہ شہر ہے نا، ریاست نہیں ہے، اس کی سیشن جج، کورٹ کے سیشن جج بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ رحمت للعالمین کے نام کی بہترین 3 جلدوں میں، جو آج کل کمپیوٹرائز ہو کر ایک جلد میں آئی ہے، بہترین سیرت کی کتابوں میں سے یہ کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ، اللہ نے اولاد نہیں دی، بندہ کسی رشتہ دار کا بچہ لے کر پالتا ہے اور اللہ کہتا ہے تو نے نہیں دی، دیکھو میرے گھر میں بچہ کھیل رہا ہے۔ تو یہ اگر تصور اس طرح کا بھی ہو جائے اور ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ہاں، بچے کو لیجئے، آپ کے بھائی مالی طور پر کمزور ہیں، بہن کمزور ہے، کوئی دوسرا رشتہ دار ہے کمزور ہے، بچے زیادہ ہیں، ان سے ایک آدھ بچہ لے کے پالنے کے لیے پالیے، اس کا نام رکھیے جس کا نام ہے۔ اب جس کا نام معلوم نہیں ہے تب بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنا نام دے دو، بلکہ فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، بیٹے نہیں، مسلم بھائی ہیں، اس اعتبار سے ان کی کفالت تربیت کرو۔ آج کل چونکہ فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے آپ کو شناختی کارڈ، آئی ڈی، پھر پاسپورٹ، پھر اسکولوں کے سرٹیفکیٹ، پھر ویزا، پھر اقامہ، ہر جگہ ڈرائیونگ لائسنس، آپ کو قدم قدم پر جھوٹ بولنا پڑے گا۔ جھوٹ لکھوانا یا جھوٹ بولنا یا جھوٹ لکھنا، کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ ہم کہیں کہ ہم بولتے تو نہیں ہیں نا، وہ تو گورنمنٹ والے لکھتے ہیں، آپ نے لکھ کے دیا اور انہوں نے نقل کر دیا، اس سے بچنا چاہیے۔ ان بچوں کی دنیا میں کیا حیثیت ہے، کیونکہ یہ حرامی کہلائیں گے، یہ تو معصوم ہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ حرامی ایک تو چور کے معنی میں ہوتا ہے، ایک ہے کہ وہ عن طریق الحرام، نکاح سے نہیں بلکہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں، اس اعتبار سے وہ حرام زادہ یا حرامی یا کوئی بھی لفظ کہیں، یہ ان پہ فٹ ہوتا ہے، لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کا ناجائز بچہ نیک ہے، اچھا ہے، دیندار ہے، تو اس کو وہی مقام دینا چاہیے جو کہ دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ کیا ان کے شناختی کارڈ پر اپنے پالنے والے والدین کا نام بطور والدین؟ خیر یہ وہی لمبا چوڑا سوال ہے۔ ان بچوں کی شادی کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی، اب آپ نے 2 بچے ہیں، بچی بچہ دونوں جیسے بھی تھے، پالے ہوئے ہیں، ان کا نکاح کر دیا، اب ان کا نکاح تو حلال ہے یا نہیں؟ آگے جب آپ نے ان کا نکاح کیا تو ان کا نکاح جو ہے وہ جائز شرعی ہے، اب ان کے یہاں جو بچے پیدا ہوں گے وہ سارے حلال ہوں گے اور جائز ہوں گے۔ رہا یہ کہ ان کو ابن حرام اور یہ اور وہ بچے بھی معصوم، یہ سارے کا سارا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جو بچہ ناجائز طریقے سے دنیا میں آتا ہے، اس بچے کا اس میں اپنا ذاتی کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ماں باپ کا قصور آدمی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے یا نہیں؟ ماں باپ کی غلطیاں بچوں پر، بچوں کی غلطیاں ماں باپ پر، یہ کبھی کبھی بوجھ ایک دوسرے کا آ جاتا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری صحیح ہے، لیکن دنیا میں آپ کو معلوم ہے بیٹا گناہ کرے، لوگ جا کے ماں باپ کو کہتے ہیں یا نہیں، تمہارے بیٹے نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اسی طرح ماں باپ کی کوتاہیوں کا اس بچے پر یہ اثر ہے کہ وہ ابن حلال شمار نہیں ہے،
لیکن اب اس کو آپ جوان ہو گیا، نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، اور مسجد میں ہے، اور آپ کہیں وہ حرامی، یہ بالکل ناجائز بات ہے۔ اسے اس بات کا احساس نہ دلائیں کہ وہ کیسے دنیا میں آیا، کیونکہ اس کا دنیا میں آنا معصوم انداز سے، اپنے وہ کوئی گناہ کر کے نہیں آیا۔ ماں باپ اس کے گناہ نہیں، اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دیتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق